اللہ رب العزت نے ہمیں جو اولاد عطا فرمائی ہے یہ اللہ رب العزت کی ایک نعمت ہے۔ بعض اوقات ہمیں اللہ جل شانہ کی نعمتوں کا ادراک ہی نہیں ہوتا، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کتنی بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہوا ہے۔ اگر ہمیں معلوم ہو جائے تو پھر اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اگر تم میری عطا کردہ نعمتوں پر میرا شکر ادا کرنے لگ جاؤ تو میں ان نعمتوں کو ضرور ضرور بڑھا دوں گا، میں اضافہ کر دوں گا ان نعمتوں کے اندر۔ اللہ رب العزت نے ایک انسان کو اولاد کی نعمت عطا فرمائی، اگر اس نعمت پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو فرما بردار بنا دے گا، اللہ رب العزت اس کو نیک اور صالح بنا دے گا، اللہ رب العزت اس کو دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرما دے گا۔ اللہ رب العزت، ہم شکر ادا کرتے چلے جائیں گے اللہ نعمتوں میں اضافہ فرماتے چلے جائیں گے، اللہ رب العزت اس کو آگے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیں گے، اللہ رب العزت اولاد کو مالی اعتبار سے اعلیٰ درجے کے اوپر رکھ دیں گے، اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی نعمتیں اور برکتیں اور مال اور خیر عطا فرمائیں گے، فراخی اور خوشحالی اولاد کے لیے بھی ہم مانگتے ہیں، اللہ رب العزت اس کو بھی خوشحالی اور فراخی عطا فرما دیں گے۔ یعنی بے شمار نعمتیں ہیں، ہم ایک اولاد کی نعمت کا شکر ادا کریں اللہ رب العزت اس نعمت میں اضافہ فرماتے چلے جائیں گے، وہ والدین کے آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی، جس کے لیے دعا مانگی گئی ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، یا اللہ میرے گھر والوں کو اور میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے۔ یہ آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے اگر ہم اللہ کی عطا کردہ نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرنے والا رویہ اختیار کرنا شروع کر دیں۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ اولاد مل جانے کے بعد اس کے لیے دعائیں مانگی جاتی ہیں، جس طرح اولاد ہونے سے پہلے دعائیں مانگی گئیں، حضرات انبیاء علیہ السلام جو کہ اس کائنات میں سب سے اعلیٰ ترین افراد ہوا کرتے ہیں اور اللہ کے منتخب شدہ اور اللہ جل شانہ نے جن کا انتخاب فرمایا ہوتا ہے خصوصی طور پر چنیدہ لوگ، انہوں نے بھی اللہ رب العزت سے اولاد کے لیے دعائیں مانگی ہیں۔ اللہ رب العزت نے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کی دعاؤں کا قرآن پاک میں تذکرہ فرمایا ہے۔ مثال کے طور پر سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کی دعا قرآن پاک کے اندر ذکر کی گئی ہے، رب ہب لی من الصالحین، یا باری تعالی مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما دیجئے۔ اسی طرح دوسرے مقام پر سیدنا زکریا علیہ نبینا وعلیہ السلام کی دعا رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یا باری تعالیٰ آپ مجھے اکیلا نہ رکھیے بلکہ آپ مجھے بہترین وارث عطا فرما دیجئے۔ مفسرین نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ اولاد بھی مانگی جا رہی ہے اور اولاد کی نیکی بھی مانگی جا رہی ہے، یعنی اولاد صالحہ اللہ جل شانہ سے مانگی جا رہی ہے کہ یا اللہ اولاد صالح عطا فرما دیجئے جو نیک ہو۔ اس لیے بہت سارے علماء کی دعاؤں میں آپ دیکھیں وہ یہ دعا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یا باری تعالی ہماری اولاد کو سب سے پہلے اپنا فرما بردار بنا لیجئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار بنا دیجئے، پھر والدین کا بھی فرما بردار اور ان کے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے۔ اس کا مطلب اولاد بھی مانگی اور صالح اولاد بھی کا بھی سوال کیا اللہ رب العزت سے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ مسلم شریف کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کا مفہوم یہ ہے، آدمی اس دنیا سے چلا جاتا ہے، انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کے اپنے نیک اعمال جو وہ کر رہا ہوتا ہے وہ اب نہیں کر سکتا، وہ رک جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک آدمی 5 وقت کی نماز کے لیے مسجد جاتا تھا، اب وہ انتقال کر گیا، اب وہ نماز پڑھ نہیں سکتا، مسجد میں جا نہیں سکتا۔ ایک آدمی روزانہ کی بنیاد پر بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، اب اس کا انتقال ہو گیا، اب یہ نیک عمل نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی روزہ رکھتا تھا ایک دن چھوڑ کے ایک دن، یا پیر کا، جمعرات کا
اور ایام بیز کا روزہ رکھتا تھا، اس کو ثواب اور اجر و ثواب مل جاتا تھا۔ اب یہ انتقال کر گیا، اس کو اب وہ عمل یہ کر نہیں سکتا، گویا نامہ اعمال بند ہو گیا۔ لیکن ارشاد فرمایا 3 دروازے ایسے ہیں، 3 کام ایسے ہیں، اگر تم اپنی زندگی میں ان دروازوں کو کھول کر چلے جاؤ گے تو اس دنیا سے اگلے جہان منتقل ہو جاؤ گے، لیکن تمہارے نیک اعمال کے لیے دروازہ کھلا رہے گا۔ جو چاہے ایک دروازہ کھول لے، جو چاہے 2 دروازے کھول کر اس دنیا سے جائے، اور جو چاہے تینوں کے تینوں دروازے اللہ رب العزت سے مانگ لے، اور اللہ کی فضل اور توفیق سے اس زندگی ہی میں وہ تینوں کے تینوں دروازے کھلوا لے۔ سب سے پہلی چیز کیا ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 3 چیزوں میں سے ایک چیز ہے صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ کا بڑا وسیع مفہوم ہے۔ ایک آدمی مسجد تعمیر کروا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ایک آدمی مدرسہ تعمیر کروا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ایک آدمی کنواں پانی کے لیے کھدوا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ایک آدمی سائے کے لیے درخت لگا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ بے شمار طریقے ہیں۔ ایک آدمی ہسپتال ڈسپینسری بنا دیتا ہے، یہ بھی صدقہ جاریہ ہے۔ بہت وسیع مفہوم ہے، لیکن جس نے ایسا کر لیا صدقہ جاریہ، اب یہ دنیا سے خود چلا جائے گا، لیکن اس کی بنائی ہوئی مسجد یا جس میں اس نے مسجد کی تعمیر میں کچھ حصہ لے لیا، مدرسے کی تعمیر میں کچھ حصہ لے لیا، وہاں پر جتنے لوگ آ کر عبادات کریں گے، نماز ادا کریں گے، ان کو پورا پورا اجر جائے گا۔ ان کے اجر میں ثواب میں کمی کیے بغیر اللہ رب العزت اس انسان کے نامہ اعمال میں بھی اتنی ہی نیکیاں درج فرما دیں گے جس نے اس مسجد کی تعمیر میں، اس مدرسے کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ لہذا صدقہ جاریہ بہت اہم چیز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کا کوئی نہ کوئی کام ضرور کریں۔ دوسری چیز فرمایا کہ آپ کے پاس کوئی علم تھا جو آپ نے آگے کسی کو سکھا دیا، اس کے وہ کام آ رہا ہے۔ اب جب تک اس علم سے یہ فائدہ اٹھاتا رہے گا، آپ کو اس کا اجر اور ثواب ملتا رہے گا۔ اس میں تمام تر ہنر آتے ہیں، تمام تر ہنر اس میں آتے ہیں، لیکن بطور خاص جس میں زیادہ ثواب ہے وہ تو قرآن پاک کی تعلیم ہے کہ آپ نے کسی کو قرآن پاک سکھا دیا۔ اب وہ جتنی بار قرآن پاک پڑھتا رہے گا اس کو بھی اجر جا رہا ہے، آپ کو بھی اجر جا رہا ہے۔ آپ نے کسی کو فقہ کی کتاب میں سے مسائل سمجھا دیے، جب تک وہ اس پہ عمل کرتا رہے گا آپ کو بھی اجر و ثواب ملتا رہے گا۔ آپ نے کسی آدمی کے ساتھ یہ خیر کیا کہ قرآن پاک کا ترجمہ اور تفسیر اس کو پڑھا دی، جب تک وہ اس کو سمجھتا رہے گا، پڑھتا رہے گا، اس کے مطابق عمل کرتا رہے گا، اللہ رب العزت اس کو بھی اجر دیں گے اور پڑھانے والے کو بھی اجر دیں گے۔ اور تیسری چیز ہے ولد صالح یدعو لہ، اولاد کو نیک بنا دیا، اس پر محنت کی، اس پر اپنی جان لگائی، اس کی اچھی تربیت کر لی، اس کو صالحہ بنا دیا۔ اب آپ دنیا سے چلے گئے ہیں، وہ اولاد نیک اعمال کر رہی ہے، اللہ رب العزت اس کو بھی نیک اعمال کا ثواب دے رہے ہیں، اور دنیا سے چلے جانے والے والد محترم اس کو بھی اجر و ثواب مل رہا ہے۔ تو اس لیے اولاد ایک بہت بڑی نعمت ہے، اگر ہم اس کی تربیت کر دیں تو دنیا اور آخرت میں وہ ہمیں کامیابی دلا سکتی ہے۔ جس طرح اولاد دنیا میں نیک نامی کا باعث بنتی ہے کہ کسی کا بیٹا ڈاکٹر بن جاتا ہے، کسی کا انجینئر بن جاتا ہے، اسی طریقے سے انسان دنیا سے چلا جاتا ہے یا اولاد جو ہے وہ بھی دنیا سے چلی جاتی ہے، آخرت میں پہنچ جاتی ہے، تو آخرت میں بھی یہ اولاد آپ کی نیک نامی کا باعث بن سکتی ہے۔ لہٰذا اولاد کی تربیت پر خصوصی توجہ دینی چاہیے کہ میں نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے۔ ان کے لیے وقت نکالنا چاہیے، اپنے موبائل، اپنے ٹیب، اپنے آفس، اپنے بزنس اور اپنے ملازمت سے وقت نکال کر اپنے بچوں کو دینا چاہیے تاکہ ان کی اچھی تربیت ہو سکے۔